نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رولز آف میم ساکن کے قواعد۔ اس کی 3 اقسام ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ پہلا ہے ادغام شفوی۔ اس کی ڈیفینیشن ہے داخل کرنا یا 2 حروف کا آپس میں مل جانا، اور اس کا رول ہے اگر میم ساکن کے بعد میم مشدد آئے تو وہاں ادغام شفوی ہوگا، یعنی دونوں میم ایک دوسرے میں مل جائیں گے اور ان کو غنہ یعنی ناک کی آواز سے ادا کیا جائے گا۔ اور اس کی اگزامپل ہے وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہا ہے تو میم ساکن کو میم مشدد میں مدغم کر دیں گے، یعنی دونوں میم کو آپس میں ملا دیں گے اور ان کا غنہ بھی کریں گے، تب جا کر یہاں پر ادغام شفوی ادا ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم اس کو پڑھیں گے وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ دوسرا ہے اخفاء شفوی۔ اس کی ڈیفینیشن ہے چھپانا یا میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا۔ اس کا رول ہے اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی اس کو ناک کی آواز غنہ خفیف سے ادا کیا جائے گا، جس کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ کے برابر ہے۔ اس کی اگزامپل ہے علیکم بما۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر میم ساکن پر غنہ ہوگا، یعنی میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، غنہ کرنا ہے میم ساکن پر۔ تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے علیکم بما۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے اس کی اظہار شفوی، اور اس کی ڈیفینیشن ہے ظاہر کرنا یا میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا، اور اس کا رول ہے اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے، اگر میم ساکن کے بعد با اور میم مشدد کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، اور اس کی اگزامپل ہے علیکم وما۔ علیکم وما۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم مشدد کے علاوہ حرف واو آ رہا ہے، با اور میم مشدد کے علاوہ حرف واو آ رہا ہے میم ساکن کے بعد یہاں پر، تو یہاں پر میم پر اظہار ہوگا، یعنی میم ساکن پر کوئی غنہ نہیں ہوگا، میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر میم ساکن پر اظہار ہو رہا ہے، تو یہاں پر اظہار کریں گے، ظاہر کریں گے میم ساکن کی آواز کو۔ تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے علیکم وما۔